الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار 23 جمادی الثانی خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک مبارک دن گزرا ہے۔ پوری دنیا سے اہل ایمان نے آپ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ہم بھی آج جمعہ کی نشست کے اندر آپ کی فضیلتوں اور آپ کے دین پر جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کریم امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور آپ نے دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اللہ ان کا فیضان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ چونکہ ہر سال اس دن کے موقع پر ہم آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو سننے کا اہتمام کرتے ہیں، اور آج میں نے اس عنوان پر یہ ارادہ کیا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر اللہ نے قرآن پاک کی جو آیات کا نزول فرمایا ہم ان کو تلاوت کریں، اور آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رفیق جو یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے، جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا یارانہ رکھا ہوا تھا، ان کو اللہ کریم نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اس بندے کی خوبیوں کا اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ جس کی عظمتوں پر آسمان سے رب جبریل کو قرآن دے کے بھجوا رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام زمین پر ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی گواہی پھر قرآن میں جبریل کے ذریعے محبوب کے سینے پہ نازل فرماتا ہے، اور پھر قیامت تک یہ قاریوں کے لیے تلاوت کا ایک خوبصورت ذریعہ بنتا ہے کہ جب جب وہ قرآن پڑھتے جائیں گے ابو بکر کی عظمتوں کو سلامتی وہ سلامی پیش کرتے چلے جائیں گے۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں جو آپ کی شان کے اندر اللہ رب العالمین نے آیات کا نزول فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ جو آج کی نشست کے اندر ہم سنیں گے 24ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے
वसद्दक़ बिही, और वो जिन्होंने in की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही डर वाले हैं, यही तकवा वाले। तमाम मुफस्सरीन ने इस आयत की तफसीर बयान करते हुए कहा, ये जो आयत का पहला हिस्सा है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, सच लाने वाले, इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला शान है। वसद्दक़ बिही, और सच की तस्दीक करने वाली ज़ात अबू बकर सदीक की ज़ात है। यानी जिन्होंने सबसे पहले तस्दीक की और सबसे पहले कलिमा पढ़ा, उस बंदे को अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है। और अल्लाह को इनकी तस्दीक कितनी पसंद आई कि तस्दीक को रब ने कुरान का हिस्सा बना दिया। यही वजह है मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर यह जुमला इरशाद फरमाया था, फरमाया तुम सब ऐसे थे कि जिन्होंने मुझसे दलील का तकाजा किया, अकेला अबू बकर ही है, मैंने बुलाया तो मेरे दामन से लिपट गया। यानी वो जिसने मेरी सदाकत की सबसे पहले तस्दीक की और बगैर हीलो हुज्जत वो मेरे दामन के साथ लिपट गया, उसे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात कहा जाता है। और रब्बे कायनात ने इस आयत के अंदर आपकी एक शान भी बयान फरमाई, उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही अल्लाह से डरने वाले तकवादार हैं, परहेज़गार हैं। ये पहली आयत करीमा है जो मैंने आपके सामने तिलावत की। रब्बे कायनात ने अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल खलीफा बिल फ़स्ल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतल्लिक़ इस आयत का नज़ूल फरमाया। मारूफ़ और मशहूर वाक़या है जिसे बारहा आपकी अज़मतों को बयान करते हुए हमने सुना है, लेकिन उस वाक़े को भी अल्लाह करीम ने खाली महबूब की ज़ुबान से नहीं बयान करवाया, बल्कि रब्बे कायनात ने उस वाक़े का पूरा मंज़र जनाब जिब्रील की ज़ुबान से कुरान के ज़रिए बयान फरमाया है। अच्छा, वो कौन सा? जब मक्का शरीफ के अंदर आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काफिरों ने वो अपने मामलात तेज़ किए, तो रब का हुक्म आ गया कि आप हिजरत कर जाएं मदीना की तरफ। तो जिस बंदे को आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए अपना रफ़ीक़े सफ़र बनाया, उसे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात कहा जाता है। और फिर उस सफ़र के दौरान जब आप गारे सोर की तरफ बढ़े, और ये भी कितना खूबसूरत और नूरानी मंज़र था कि गारे सोर की चढ़ाई अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तन्हा नहीं चढ़ी, बल्कि गारे सोर की चढ़ाई चढ़ते हुए मुस्तफ़ा को अपने कंधों पे उठाया हुआ था। कितनी बड़ी रहमत माबी है। गुज़श्ता साल अल्लाह करीम ने जब हमें अपने दर की हाज़री का शर्फ अता फरमाया, तो हाजी सकलैन साहब कहने लगे कि हमने गारे हिरा चढ़ना है। तो इस साल जब हम गए अल्लाह के घर के अंदर, तो इन्होंने कहा कि हमने गारे सोर चढ़ना है। तो अब जब गारे सोर हम चढ़ रहे थे तो कितने जवान बंदे, यानी जो लग रहा था कि बड़ा सेहतमंद बंदा है, वो भी बीच में से पलट के वापस आ रहे थे। और जब हम वापस पलट रहे थे तो कितने जवानों को इस बात में हौसला मिला कि हाजी सकलैन साहब जैसा बुजुर्ग बंदा अगर ये ऊपर से होके आए हैं तो हम भी जा सकते हैं। कितनों को ये अपने साथ यूं हौसला देकर लेकर गए। मैंने कहना ये चाह जो वहां चढ़ा है उसे पता है कि तन्हा चढ़ना, एक बोतल भी हाथ में होना तो बंदा बड़ी मुशक्कत में आ जाता है कि यार चढ़ाई भी है और ऊपर से थोड़ा सा छोटा सामान भी है, मैं कैसे चढ़ूंगा। मैं कहता हूं सलाम पेश ना करें अबू बकर की जात को, तन्हा नहीं चढ़े, उस चढ़ाई को मुस्तफ़ा को कंधों पे उठा के चढ़े हैं। ये कितनी बड़ी रहमत मुआब अल्लाह करीम ने आपको शान अता फरमाई है। अच्छा, जिस वक्त आप गारे सोर के अंदर तशरीफ़ ले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। वाक़या बारहा आपने सुना है। मैं चूँकि जो आपकी शान के अंदर आयतें नाज़िल हुई, मैं वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। तो जब आप वहाँ पर पहुँचे तो काफिर भी ताक़ुब करते 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 वहाँ पीछे पहुँच गए। बाहर आपको आवाज़ें आने लगी कि बंदे गार के दरवाजे पे पहुँच गए हैं। तो आपने दिल के अंदर डर महसूस किया और ख़तरा महसूस किया। ख़तरा अपनी ज़ात का नहीं था,
خطرہ اس ہستی کا تھا جس کی حفاظت آج ابو بکر کر رہے تھے۔ اللہ نے نصیب ان کا لکھا تھا کہ محبوب کے ساتھ یہ سفر کے اندر 7 رکاب کے اندر شامل تھے، اور آج یہ ڈر محسوس کر رہے تھے کہ کہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے، اور اگر انہیں کچھ ہو جائے تو پھر قیامت تک لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے حفاظت کیسے کی ہے۔ جب یہ خطرہ ہوا تو اس وقت غار کے اندر کچھ گفتگو ہوئی، وہ گفتگو اللہ کو اتنی پیاری لگی، رب نے اس گفتگو کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آئیے وہ لفظ سماعت کیجئے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی دونوں کا تذکرہ رب نے کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات والا شان جب دونوں ہستیاں غار میں تھی تو کلام کیا ہوا، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، اپنے صاحب سے فرماتے تھے، یعنی محبوب کے ان بولوں کا رب نے نقشہ بیان فرمایا جب دونوں غار میں تھے اور محبوب اپنے دوست تھے، اپنے یار سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر، رب ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یعنی خوف محسوس نہ کر، ڈر محسوس نہ کر کہ وہ باہر پہنچ گئے ہیں، ہمیں کوئی نقصان دے دیں گے، جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور ابو بکر دھیان رکھنا، رب خالی میرے ساتھ نہیں ہے، رب تیرے ساتھ بھی ہے۔ ان اللہ معانا، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ اس غار کے اندر ہماری مدد کرے گا۔ اچھا، جب سرکار نے یہ گفتگو فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو قرآن نے اگلا دل کا نقشہ بھی بیان فرمایا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ اس گفتگو کے بعد رب کائنات نے فرمایا تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا۔ کس پر؟ ابو بکر کے دل پر۔ مفسرین نے کہا کہ یہ سکینہ یہ سرکار کے دل پہ نہیں تھا، وجہ یہ کہ کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس لمحے کے اندر سرکار کا سکون زائل ہو، سکون زائل ہو تو سکون اترے۔ فرمایا یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے خصوصاً ابو بکر کی ذات کے متعلق ہے کہ رب نے ابو بکر کے دل پہ سکینہ نازل کیا کہ ابو بکر گھبرا نہ، تو ہمارے محبوب کے ساتھ ہے، ہم تیری حفاظت بھی کریں گے، اپنے محبوب کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور پھر وہ کیسا خوبصورت انداز رب کائنات نے اپنایا کہ چند لمحوں کے اندر جناب مکڑی کو حکم دے دیا جالا بنا دو، کبوتری کو حکم دے دیا انڈے دے دو۔ اب جب وہ غار کے دہانے پہ پہنچے تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ادھر اندر تو نہیں ہو سکتے، اگر اندر ہوتے جالا ٹوٹ جاتا، اگر اندر ہوتے تو کبوتری کے انڈے یہاں سلامت نہ رہتے، تو یہ انڈے جو کبوتری کے ہیں جالا نہیں ٹوٹا، مانا یہ کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ رب کائنات چاہے تو مکڑی کے جالے کے ذریعے بھی کسی کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ نے خوبصورت اہتمام کیا۔ تو اس موقع پر اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور اس آیت کے اندر ایک اور چیز کا بھی اظہار ہوا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ یعنی یہ واحد وہ بندہ ہے جس کی صحابیت کا تذکرہ اللہ جبریل کے ذریعے قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرماتے تھے اپنے صاحب سے ہی صحابی بنا، تو یہ وہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت کا تذکرہ رب کائنات نے آسمان سے جبریل کی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ یہ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جس کے اندر رب کائنات نے امیر المومنین خلیفہ بالفصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان فرمایا۔ میرے محبوب نے ایک جملہ بولا، اب یہ دیکھیں کاروائی زمین پہ ہوتی ہے، رب باتیں پسند کرتا ہے، وہی عنوان اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ مجھے بتائیں، شاگردوں پر استادوں کو ناز ہوتا ہے کہ میرا شاگرد ہے، بولتا ہے تو میری عزت بڑھاتا ہے۔ مجھے بتائیں اس شاگرد کے کیا کہنے کہ جو بولتا ہے تو رب ویسا ہی قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ ہاں، یہ محبوب کا پڑھایا ہوا شاگرد یہ کتنا اونچا شاگرد ہے کہ جس کے لفظوں پر، جس کی سوچوں پر اور جس کے بولوں پر اللہ آسمان سے قرآن کو نازل فرما رہا ہے۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے۔ عبد الرحمن بن غنم آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شخصیات کو فرمایا، شیخین کریمین،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی بھی معاملے کے اندر اگر کسی معاملے میں مشورے پر متفق ہو جائیں، آپ دونوں یہ طے کر لیں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں محمد تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، میں بھی تمہارے مشورے میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ یعنی تم دونوں فیصلہ کر لو یہ کام ایسے کرنا ہے تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ اچھا، یہ کاروائی زمین پر ہو رہی تھی، اب رب کائنات نے اس کہانی کو قرآن کے لفظوں کے اندر بیان فرمایا۔ کس انداز کے اندر؟ چوتھے سپارے کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے تو تم انہیں معاف فرماؤ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، محبوب کو کہا جا رہا ہے محبوب ان کی شفاعت کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ یعنی یہ مشاورت کی بات زمین پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق محبوب نے بیان فرمائی، رب کائنات نے اسی انداز کی آیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یعنی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی بات تھی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ فرماتا ہے جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ توکل والوں کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ کو پیارے لگتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مزید میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ایک چوتھی آیت جو آج کی نشست میں ہم سنیں گے، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں رب نے بیان فرمائی۔ آپ نے قیامت کا ہوش ربا منظر اس پر ایک نگاہ ڈالی، بہت خوف رکھتے تھے، بہت اللہ کا ڈر تھا، اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ متقی ہیں، ڈر والے، خوف والے، پرہیزگار ہیں، ان کے خوف کو رب قرآن کا حصہ بنا رہا ہے۔ جب آپ نے قیامت کے ہوش ربا منظر اس کو اپنے ذہن کے اندر لایا، حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ کی زبان سے ڈر کی وجہ سے یہ جملہ نکلا، یعنی اشک جاری ہو گئے، اور حساب کتاب کو سامنے رکھا، اس قیامت کی ہولناکی کو سامنے رکھا، دوزخ اور جنت یہ جانے کے جو پروسیس ہیں انہیں سامنے رکھا، تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور آپ نے یہ کلام بولا۔ کلام کیا تھا؟ کاش میں کوئی سبزہ ہوتا جسے جانور کھا جاتے، میں کوئی سبزہ ہوتا جسے جانور کھا جاتا، میرا حساب نہ لیا جاتا، مجھے رب کے دربار میں کھڑا نہ کیا جاتا۔ اور دوسرا جملہ آپ نے کیا بولا؟ آپ نے اس خوف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے دربار میں حساب کیسے دینا، کھڑا کیسے ہونا ہے۔ جناب ذرا سوچیں تو صحیح، وہ شخصیت ہے جسے جنت کی بشارت آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے عطا فرمائی ہے، وہ شخصیت ہے جس کے متعلق میرے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور انداز کیا ہوگا؟ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزم حشر میں اپنے ہاتھوں میں اپنے ساتھ رکھیں۔ لیکن ڈر، خوف، اللہ رب العالمین کے عذابات ان کو سامنے رکھ کر آپ کتنا گریہ کرتے ہیں، کتنی زاریاں کرتے ہیں۔ یعنی معنی کیا ہے؟ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جب بے گناہ ہو کے اتنا رو رہے ہیں تو گناہگاروں کو کتنا رونا چاہیے، جنہوں نے جرم کیا ہی نہیں، انہیں اگر حساب کا اتنا فکر ہے، ہم جو سراپا مجرم ہیں، جرم ہماری زندگی کے اندر چھایا ہوا ہے، گناہوں کی برمار ہے، ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ سے کتنا خوف کھانا چاہیے۔ تو آپ نے ڈرتے ہوئے ایک اور جملہ بولا، آپ نے کیا کہا؟ اے کاش ابو بکر پیدا نہ ہوتا۔ اب چونکہ پیدا ہو گیا ہوں، اب زندگی کی سڑک پہ قدم رکھا ہے، اس سڑک سے اترنے کا ایک ہی رستہ ہے جسے موت کہا جاتا ہے، کوئی دوسرا رستہ نہیں۔ جب بھی اتروں گا موت کو سینے لگانا ہوگا، پھر قبر کی سختیاں ہیں، پھر برزخ کا زمانہ ہے، پھر اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہے، پھر قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ یہ مناظر ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ جملہ بولا، اے کاش ابو بکر پیدا نہ ہوتا۔ اچھا، جب آپ نے اس انداز میں ڈر خوف کیا نا،
یہ جملے بولے تو رب کائنات نے قرآن میں آپ کے خوف کو کس انداز میں بیان کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، تفسیر در منصور کے اندر ہے، رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے. فرمایا وہ ڈرے نہ، رب کہتا ہے باقیوں کو ایک جنت دیں گے، ایسے بندے کو ہم دو جنتیں عطا فرمائیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کا ڈر، جس کا خوف اس انداز کا ہے، اس کی آنکھ بہتی رہتی ہے، دل تڑپتا رہتا ہے آخرت کی فکر کے اندر. اور میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، یہ باقاعدہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، یہ بلانے والی بات نہیں ہے. موت یہ چیز ہی ایسی ہے جسے یاد رکھنا پڑے گا، ہر روز یاد رکھنا پڑے گا، ہر لمحہ یاد رکھنا پڑے گا. ہر جنازہ ہمیں اندر سے بے چین کر دے، ہر بننے والی قبر ہمیں پریشان کر دے. اگر کسی قبر پہ مٹی ڈالے ہمیں اپنی قبر یاد آئے، اور اگر کسی جنازے کو کندھا دیں تو ہمیں اپنا جنازہ یاد آئے. اور اگر کسی میت کو غسل دیا جا رہا ہو اور ہم موجود ہوں، ہم اپنے غسل کو بلائیں نہ. چونکہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے حبیب اس بات کو پسند کرتے تھے کثرت سے موت کو یاد کیا جائے. اور پھر فضیلتیں بھی بیان فرمائی، 20 مرتبہ 24 گھنٹے میں جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے، فرمایا رب عام موت نہیں دے گا، رب اسے شہادت والی موت عطا فرمائے گا. میں نے جملہ کیا بولا؟ میں نے کہا نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اونچے لوگ، جناب ان کی کہانیاں پڑھ کے دیکھیں نا. امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑھ کر کون پرہیزگار، ان سے بڑھ کر کون نیک، جن کے متعلق میرے حبیب یہ ارشاد فرمائے میرا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. اگر کسی نے زمین پہ کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے میرے عثمان کا چہرہ دیکھ لے. لیکن جناب جنازے میں شرکت ہوتی تو آپ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے چھپا کے چھما چھم روتے، اور اتنا شدید روتے کہ لوگ کہتے پتہ نہیں یہ جانے والا اس کا کیا لگتا تھا، کوئی خونی تعلق تھا، بچھڑا ہے تو رو رہا ہے. جب لوگ پوچھتے آپ فرماتے یہ تو میرا مسلمان بھائی تھا، میں اس کے جنازے میں شریک ہو کے اپنی قبر کو یاد کر رہا، کیونکہ مجھے میرے حبیب نے بتایا ہے اخروی منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر اس میں بندہ کامیاب ہوتا ہے تو آگے ہر سیڑھی بھی اللہ کامیابی دیتا ہے، اور اگر ادھر پھنس جائے، ناکام ہو جائے، اگلی ہر منزل اس کے لیے پریشانی والی ہو جاتی. اور میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر وہ ذات جو وجہ تخلیق کائنات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنازے دیکھ کے میرے حبیب کی کیفیت کیا ہوتی تھی. میتوں کو قبروں میں اتارا جاتا تو اللہ کے حبیب کا حال کیا ہوتا تھا. ایک انصاری صحابی کے جنازے کے اندر میرے حبیب جب تشریف فرما ہوئے، جنازہ پڑھا لیا گیا، میت کو قبر کے اندر اتارا جانے لگا تو سرکار قبر کے پاس آگے، سرکار قبر کے پاس آگے. صحابہ کہتے ہیں حضور قبر کے پاس بیٹھے تو سرکار کی آنکھیں چھما چھم برس رہی تھی. صرف اس پروسیس کو دیکھے، تنہا جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد سلنے بند ہو جائے، مٹیاں ڈال دی جائیں، اندر کا آپ دیکھیں نا. ہمارے لیے تو پردہ ہے، ہمیں تو نہیں پردہ، ہمیں تو نہیں پتا کہ قبروں کے اندر کیا ہے. کوئی وہاں سے واپس آئے تو ہمیں بتائے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے لوگو ہم سو رہے ہیں، ہم جو زندہ لوگ ہیں ہم سو رہے ہیں، اٹھیں گے تب جب مریں گے، تب پردہ. یعنی ابھی پردہ ہے، ہمیں نہیں پتا قبر کے اندر کیا ہے. آنکھ تب کھلے گی جب موت کا قانون پورا ہوگا، جب قبر کے اندر جائیں گے. تو اب یہ تو وہ ذات ہے نا جنہیں یہ تو ابھی میت اتاری جا رہی تھی نا، میت اتاری جا چکی ہو، زمانہ بیت گیا ہو، بندہ قبر میں لیٹا ہو، میرے حبیب باہر سے گزرے تو اندر دیکھ کے کہتے ہیں کہ 2 بندوں کو عذاب ہو رہا ہے. یعنی انہیں تو خبر ہے نا اندر کیا ہے، حالات کیسے ہیں، قبریں آگ کا منظر کیسے پیش کرتی، کفن دوست کی کفن کیسے بنتا ہے، بندے قبر میں عذاب میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں سرکار کے سامنے تھی، باوجود اس کے کہ رب کے محبوب، باوجود اس کے امام الانبیاء ہیں،
میرے حبیب کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ پرنم نہ ہوئی ہو، جو رویا نہ۔ میں کہتا ہوں اے کاش رب جنازوں سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق دے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ بنتی ہوئی قبریں، یہ جاتے ہوئے لوگ، یہ ڈیلی کے اعلانات، ہم اس بات سے کیوں غافل ہو گئے؟ ہو سکتا ہے اگلا اعلان میرا ہو سکتا ہے اگلی باری میری ہو سکتا ہے اگلا اس دنیا سے جانے والا میں ہوں۔ تو میرے حبیب نے روتے ہوئے ایک جملہ بولا، سرکار قبر کے پاس سے اٹھے اور اٹھ کے ہم سب کے لیے سرکار نے ایک کلام بولا، میرے صحابہ تیاری کر کے آنا بڑی سخت جگہ ہے، تیاری کر کے آنا بڑی، بغیر زیادہ راہ کے نہ آنا، کچھ لے کے آنا۔ اب یہ چیزیں ان کے سامنے تھی تو خوف طاری تھا، رکت تھی، ڈر تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ڈر، خوف، رکت کو جس وقت آپ نے اپنی زبان سے بیان کیا اور پھر جملے بولنے لگے، اے کاش ابو بکر پیدا نہ ہوتا، اے کاش ابو بکر کوئی سبزہ ہوتا، جانور کھا جاتے، حساب نہ لیا جاتا، تو رب کائنات نے آسمان سے قرآن نازل کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے ہم سے ڈرنے والے، اے ہمارا خوف رکھنے والے، اے حساب کی فکر کرنے والے، اے قیامت کی ہولناکیوں سے خوف زدہ ہونے والے، تیرے لیے خوشخبری ہے، عام بندوں کو ایک جنت دیں گے، تجھے ہم دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت کریمہ بھی امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا شان کے متعلق اللہ نے نازل فرمائی۔ اب یہ دیکھیے کیسے کیسے کام زمین پہ ہوتا ہے اور اللہ اس کام کی خوبصورت کہانی آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلے آیت سنیے، بلکہ میں پہلے آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا تو اللہ نے قرآن نازل کیا، کیا ہوا تھا۔ تفسیر المعانی کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ ایک دن کے اندر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے ایک دن کے اندر۔ اچھا، دینے کا انداز کیا تھا؟ 10,000 آپ نے دن کے وقت دیے، 10,000 آپ نے رات کے وقت دیے، 10,000 آپ نے چھپا کے دیے، یعنی صرف لینے والے کو پتہ اور دینے والے کو، تیسرے کو خبر، اور 10,000 آپ نے ظاہر کر کے دیے۔ یوں آپ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کیا۔ تو رب کائنات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ادا پسند آ گئی، رب نے اس خرچ کرنے کے انداز کو بھی قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ذرا سنیے اللہ کیا کہتا ہے، والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ جو اپنا مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں۔ مفسرین کہتے ہیں دن کے اندر 10,000 دیا، رات میں 10,000 دیا۔ رب نے باقاعدہ ان لمحات کا تذکرہ کیا، فرمایا دن میں مال ہماری راہ میں دینے والے، رات میں مال ہماری راہ میں دینے والے۔ اور تیسرا اللہ ارشاد فرماتا ہے سرًا وعلانیہ، وہ جو مال چھپا کر بھی دیتے ہیں، ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں۔ اب ذرا شان سنیے اللہ کیا کہتا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتا ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ ہماری راہ میں مال دینے والے، یہی تو وجہ ہے نا، یہ کتنا اونچا خیرات کرنے والا بندہ تھا، کتنا اونچا سخی بندہ تھا کہ عمر جیسا بندہ کہتا ہے کہ آج میں نے ٹھان لی، دل میں ارادہ کیا، آج ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ جب سرکار نے فرمایا نا بھائی لے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کہا آج میں نے ٹھان لی کہ میں سب سے زیادہ آج خیرات کروں گا۔ کہا میں گھر میں گیا نا، آدھا مال گھر کا میں نے گٹھڑی میں ڈالا، آدھا گھر میں رکھا، آدھا لے کے میں تاجدار رسالت کے دربار کے اندر پیش ہو گیا۔ اور ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر میں گئے، آپ نے کیا کیا، گھر کا سارا ہی مال گٹھڑی میں ڈال لیا۔ اور روایت میں موجود ہے کہ دیواروں پہ ہاتھ مارتے تھے کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، بلکہ اپنا لباس بھی اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، ببول کے کانٹے انہیں بٹن بنا لیا، پھر اس حال کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں پیش ہوئے۔ جناب عمر آئے تو سرکار نے پوچھا عمر کتنا لے کے آئے ہو؟ سونے آدھا لایا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر آئے، سرکار نے یہ نہیں پوچھا کتنا لے کے آئے ہو،
سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سوال کا انداز بدلا تھا، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عقیدہ بھی بتانا مقصود تھا۔ عمر کہہ رہے تھے آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا، کہا سونیا مال جتنا تھا سارا لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ اتنے بڑے خیرات کرنے والے تھے، صدقہ کرنے والے تھے۔ چونکہ آپ کا یہ مبارک دن گزرا ہے، اسی حوالے سے آج انشاءاللہ ہمارا شام کا بھی درس قرآن ہوگا۔ مزید آیات آپ کی شان کے اندر وہ ہم شام کو بھی سماعت کریں گے، اور تبرک کا